وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایوان میں خطاب کرتے ہوئے کہا، معاملات محبت اور پیار سے بڑھتے ہیں، دھمکیوں سے نہیں۔ مذاکرات کی باضابطہ شروعات نہیں ہوئی، بات چیت کے لیے ٹھوس اقدامات کرنا ہوں گے۔ گن پوائنٹ پر مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ آپ بار بار اسلام آباد پر حملہ کرتے ہیں، آپ سول نافرمانی کی بات کرتے ہیں اور ساتھ مذاکرات کا بھی کہتے ہیں۔ ہماری اس جنگ میں نقصان ملک اور عوام کا ہو رہا ہے۔ اسلام آباد میں ضرور جلسہ کریں، ساتھ خیبر پختونخوا کے مسائل پر بھی غور کریں۔ چیزیں محبت سے اور پیار سے بڑھتی ہیں، دھمکیوں سے نہیں بڑھتی۔ یہ گن پوائنٹ کے اوپر تو مذاکرات نہیں ہو سکتے کہ آپ بار بار جو ہے اسلام آباد پہ حملہ کریں، ساتھ جو ہے کال دیں سول نافرمانی کی، اور اس کے بعد کے مذاکرات بھی ہونے ہیں۔ ہماری اس جنگ کے اندر نقصان تو ملک کو ہو رہا ہے نا، پاکستانی عوام کو ہو رہا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ بات تب آگے بڑھے گی جب ہمارے مطالبات پر کھل کر بات ہو، ہمارے شکوے شکایتیں دور کی جائیں۔ ہم خود سے کوئی کام نہیں کرتے، بانی پی ٹی آئی سے ہدایات لیتے ہیں۔ ہم ہدایات پر عمل درآمد کر کے رپورٹ بانی پی ٹی آئی کے سامنے رکھتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے ہی کمیٹی بنائی اور کمیٹی کو مینڈیٹ دیا۔ مزید کیا کہا، ملاحظہ کیجیے۔ ہمارے شکوے شکایات ہے وہ ختم ہو، جو ہم نے مطالبات رکھے وہ ہو اور اس پہ کھل کر بات ہو، تو تب جا کے بات بنے۔ ہم خود سے کوئی کام نہیں کرتے، خان صاحب ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، خان صاحب ہی ہدایات دیتے ہیں۔ خان صاحب کے ہدایات پہ عمل درآمد کر کے ہی ہم خان صاحب کو کمپلائنس رپورٹ دیتے ہیں۔ ہی از دا باس، ہی ڈزنٹ ریکمینڈ، ہی آرڈرز۔ دیٹ از آور پالیسی اینڈ دیٹ از دا پالیسی آف دا پی ٹی آئی۔ نو ون ہیز دا رائٹ ٹو ڈکٹیٹ خان صاحب، ہی از دا ون ہو ڈائریکٹس۔ خان صاحب ہی نے کمیٹی بنائی ہے، مذاکرات کے لیے انہوں نے ذکر کیا تھا، اور ہمارے جو کچھ مطالبات ہیں اس مطالبات کے تناظر میں خان صاحب نے ذکر کیا ہے۔ اگر اس کے آگے پیش رفت ہو جاتی ہے تو بڑے عرصے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ سیاسی مسائل کا حل سیاسی طور پہ تو ڈھونڈنا ہوگا۔ رابطے انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائیں گے، جس سے رابطہ ہونا ہے وہ رابطے کر لیں گے۔ ملکی حالات پر شیر افضل مروت کے ایوان کی مشترکہ کمیٹی بنانے کی تجویز۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے شیر افضل مروت نے کہا، بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی ہے، جب تک سیاسی جماعتوں کے ٹی او آز طے نہیں ہوتے مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے۔ خواجہ صاحب کا بیان آیا کہ پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے پہل کرے، لگتا ہے اسمبلی میں سونتیں لڑ رہی ہیں۔ خواجہ صاحب کا احترام ہے مگر ان کی زبان آگ اگلتی ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ راوی چین کی بانسری بجا رہا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس ایوان کی کوئی کمیٹی بنا دیں؟ کوئی بھی مذاکرات تب تک کامیاب ہو ہی نہیں سکتے ہیں جب تک سیاسی قوتیں ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے وہ ٹی او آرز ڈسکس ہی نہ کریں۔ اس ایوان میں آپ نے بھی دیکھا، ہم سب نے دیکھا، ماحول اس طرح بنا ہوتا ہے جیسے یہ نیشنل اسمبلی نہیں ہے، کئی سوتنیں آپس میں لڑ رہی ہے۔ خواجہ آصف صاحب موجود ہیں اور بڑا احترام ہے میرے دل میں، لیکن ان کی زبان بھی آگ اگلتی ہے۔ اور کل خواجہ صاحب کا بیان آیا تھا کہ جی پی ٹی آئی کو پہل کرنی پڑے گی۔ ہمارے یعنی پاکستان تحریک انصاف، ہمارے خان نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے مذاکرات کے لیے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ راوی چین کی بانسری بجا رہا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے۔ وفاق کے وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ نے کہا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب نے اچھی شروعات کی، علی محمد خان نے بھی اچھی باتیں کی۔ ہم نے کبھی سیاسی ورکر کو نہیں کہا کہ مخالف دشمن ہے، پتھر مارو، کنٹینر کے اوپر سے صدا لگائی جاتی تھی کہ حملہ کر دو، چور ڈاکو کی گردان ہوتی تھی، ہم بھی اسی انداز میں جواب دے سکتے تھے۔ شیر افضل مروت صاحب نے بڑی اچھی شروعات کی، بہت اچھی باتیں کی ہیں۔ علی محمد خان صاحب نے کبھی ہم نے اپنے سیاسی ورکر کو نہیں کہا تھا کہ یہ دشمن ہے، اس کو پتھر مارو، کنٹینر کے اوپر سے صدا لگائی جاتی تھی کہ آؤ حملہ کر دو، اور وہاں پہ جو چور ڈاکو کی گردان تھی، تو کیا ہم اس زبان میں جواب نہیں دے سکتے تھے؟ ہمیں منع کیا گیا۔ ہم نے سیاسی مخالفتیں گھر کے اندر دیکھی ہیں، نسل در نسل دیکھی ہیں، مگر یہ ماحول کبھی نہیں دیکھا تھا کہ وزیر اعظم کو گلے میں رسا ڈال کے گھسیٹ کے باہر نکالو وزیر اعظم ہاؤس سے۔ کبھی کسی کو تو کر کے نہیں بلایا۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی بلاتے تھے تو خان صاحب کہہ کے بلاتے تھے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ شیر افضل مروت کی بات کو خواجہ آصف نے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا قرار دیا۔ یہ کوئی غیر اہم یا معمولی بات نہیں، ہم ہر ایشو پر آپ سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب نے جو بات کی ہے اور اس بات کو خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ
وہ انہیں ایک جو ہے وہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا جو ہے وہ محسوس ہوئی ہے. تو یہ کوئی غیر اہم بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے. آج سے کوئی تقریباً میرا خیال ہے کوئی 5-6 ہفتے قبل پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب تشریف لائے، ہاؤس جو ہے وہ جاری تھا. انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں آپ کے ساتھ بات کرنے کو، مذاکرات کرنے کو. اس بات کا جو جواب دیا، جن الفاظ میں دیا، جس لہجے میں دیا، میرا خیال ہے شیر افضل صاحب کو، مروت صاحب کو وہ سب معلوم ہوگا. جب یہ بات کہی جا رہی تھی کہ جی آپ ڈی چوک کی طرف جانے کی بجائے سنگجانی پہ جو ہے وہ جا کے اپنا دھرنا دے دیں، وہاں پہ آپ جلسہ کریں، سپیچز کریں، جو بھی آپ کا پروگرام ہے، اس مقصد کی اجازت کے لیے جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ایکسیس بھی دی گئی. تو وہ بات جو تھی وہ مذاکرات کے لیے ہی تھی. اب آگے بڑھتے ہوئے بات کریں تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے لیے باضابطہ رابطہ حکومت نے کرنا ہے. ہم نے ونڈو کھول دی ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھتی تو بامعنی مذاکرات کیسے ہوں گے؟ انہوں نے پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ تحریک انصاف شرائط نہیں رکھ رہی، مگر بات ہمارے ہی نکات پر ہوگی. میننگ فل ڈائلاگ کی رانا صاحب بھی بات کر رہے ہیں، ان کی اور ہماری ڈیفینیشن میں فرق ہو سکتا ہے مگر سینس ایک ہی ہے. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میننگ فل ڈائلاگ کے لیے کوئی رکاوٹ، اب اسٹیبلشمنٹ اگر ساتھ ان کے نہیں بیٹھتی تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر میننگ فل ڈائلاگ کیا ہے؟ اکیلے ان کی اپروچ تو آپ نے دیکھ ہی لی ہے. وہ کہتے ہیں غیر مشروط بات ہوئے گی، اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کو عمران خان سے گارنٹی چاہیے. نون لیگ کا مطالبہ ہے کہ عمران خان باضابطہ مذاکرات کی پیشکش کرے. تحریک انصاف مذاکرات کے لیے فری کین کی آپشن کھلی رکھے ہوئے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں. اینڈ یو اسٹل سیئنگ کمیٹی عمران خان صاحب کی بنائی ہوئی ہے. مشروط والی بات یہ ہے ہم شرطیں تو نہیں رکھ رہے مگر گفتگو ہوگی انہی چیزوں کے اوپر جو ہمارے مطالبات ہیں. حکومت اب آفیشلی یہ موقف اختیار کر رہی ہے کہ باضابطہ رابطہ کیجئے ہم سے، تو آپ کریں گے؟ نہ، باضابطہ رابطہ تو ان کا حق بنتا ہے وہ کرے، ہمارا تو بنتا نہیں ہے. ہم نے تو صرف ایک ونڈو اوپن کیا ہے. They are supposed to do so. They are the government, they kill people. لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر کا 53واں یوم شہادت. ISPR کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی، سروسز چیفز اور افواج کا خراج عقیدت. لانس نائک محمد محفوظ شہید کا یوم شہادت غیر معمولی جرأت اور غیر متزلزل حب الوطنی کے علامت کے طور پر مناتے ہیں. 1971 کی جنگ کے دوران بہادری اور بے لوث قربانی مسلح افواج کے ناقابل تسخیر جذبے کا مظہر ہے. دشمن کی پوزیشنز پر ان کا بے خوف حملہ غیر معمولی بہادری اور ثابت قدمی کا منہ بولتا ثبوت ہے. لانس نائک محمد محفوظ شہید کے یوم شہادت پر ان کے لازوال قربانی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ان کی قربانی ہمت، لچک اور مادر وطن کے تحفظ کے لیے اٹل عزم کو تقویت دیتی ہے. ISPR لانس نائک محمد محفوظ شہید کی قربانی غیر معمولی ہمت اور غیر متزلزل حب الوطنی کا نمونہ ہے. شہید کی قربانی پاکستان کے مسلح افواج کے ناقابل تسخیر جذبے کا مظہر ہے. وفاقی کابینہ نے کوڈ آف کرمنل پروسیجر ترمیمی بل 2024 پارلیمنٹ بھیجنے کی منظوری دے دی. بل کے تحت FIR کے اندراج کے نظام کو آسان بنایا گیا ہے. پولیس افسران ملزمان سے تفتیش کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے آلات اور فورینسک طریقہ کار استعمال کر سکیں گے. نیشنل رجسٹریشن اینڈ بائیو میٹرک پالیسی فریم ورک 2024 کی منظوری بھی دے دی گئی. اسلام آباد سے رپورٹ. وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس. کوڈ آف کرمنل پروسیجر ترمیمی بل کی منظوری مسودہ حتمی منظوری کے لیے پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا. بل کے تحت گواہان کے آڈیو اور ویڈیو بیانات ریکارڈ کروائے جا سکیں گے. خواتین، 12 سال سے کم عمر بچے، 70 سال سے زائد عمر کے مرد یا جسمانی اور ذہنی معذوری کے شکار افراد اپنی سہولت کی جگہ پر بیان ریکارڈ کروا سکیں گے. ٹرائل مقدمے کا فیصلہ 1 سال میں کرے گا. تاخیر پر متعلقہ ہائی کورٹ سے جواب دہی ہوگی. اپیلیٹ کورٹ کسی بھی اپیل پر 6 ماہ سے 1 سال کے اندر فیصلہ سنانے کی پابند ہوگی. اعلامیے کے مطابق کابینہ نے اقوام متحدہ کے کنونشن برائے بین الاقوامی تصفیہ جات کے معاہدوں پر دستخط کی اجازت دی. اسلام آباد کی حدود میں نکاح نامے میں ختم نبوت کے حلف کی شق شامل کرنے کی منظوری بھی دی گئی. کابینہ کو آگاہ کیا گیا 18 ڈویژنز میں ای آفس کا 100% نفاذ کیا جا چکا ہے. ای آفس مکمل طور پر نافذ ہوا تو اسٹیشنری اور پیٹرول قیمت میں 23 کروڑ روپے کی بچت ہوگی. وزیر اعظم نے وفاقی وزارت صحت اور وزارت داخلہ کو ہدایت کی فوری طور پر KPK حکومت سے رابطہ کر کے ادویات پاڑا چنار پہنچائی جائیں.
ترکی کے ساتھ شام میں صورتحال پر بات چیت جاری ہے۔ میتھیو ملر کا کہنا ہے کہ بشار الاسد نے اپنے عوام پر ظلم کے پہاڑ گرائے۔ شام میں اجتماعی قبروں کی اطلاعات ملی ہیں۔ شام میں لاپتہ افراد کی تلاش پر بھی کام جاری ہے۔ پاکستان میں انسانی حقوق کا احترام دیکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں ارکان اسمبلی اور وزراء کی تنخواہوں میں 900% اضافہ ہوا۔ صحافی امریکہ غیر ملکی مدد کر رہا ہے۔ صحافی وہاں تنخواہیں بڑھ رہی ہیں، حکومت کا موقف کیا ہے؟ صحافی کا سوال۔ تنخواہیں بڑھانا پاکستانی حکومت اور عوام کا مسئلہ ہے۔ میتھیو ملر